السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خان بتائیں آپ کیا چاہیں؟ میڈم کے پی کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ دن بدن وہاں تنگی آ رہی ہے, لوگ پریشان ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں کچھ کام کریں ہمارے لوگوں کے لیے, تاکہ ہمارے لوگوں کی سہولتیں. آپ مجھے گائیڈ لائن دیں گے کیا کیا جائے آپ کے لوگوں کے لیے, اور پھر سہولت کس طرح فراہم کی جائے جو مطلب بآسانی آپ کے لوگوں کو ملے. میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں آپ کی جتنی بھی انویسٹمنٹ آئے گی تو اس میں جیسے کہ ابھی کافی صوبے جو ہمارے صوبے ہیں, تینوں چاروں صوبے, اس میں بگٹی قبیلہ جو ہے وہ بہت پاورفل قبیلہ ہے. اس کے بارے میں نے اور بھی لوگوں سے سنا ہے. اور پھر بگٹی قبیلے کے جو سردار صاحب ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ بہت پاورفل بندہ ہے اور وہ بیرونی ممالک کی جو لوگ ہیں ان کو نہیں چاہتے ہیں. تو پہلے تو ان کو راستے سے ہٹانا پڑے گا. ان کو ہٹانا پڑے گا؟ ان کو ہٹانا تو بہت مشکل ہے, میں نے سنا ہے. مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. یہ تو ہے, ناممکن کوئی چیز نہیں ہوتا. بہرحال اسے ممکن کس طرح کیا جائے یہ آپ مجھے گائیڈ لائن دیں. بلوچستان کے لوگ باغی ہیں, جی پاکستان سے ان کی اتنی لگتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا گیم کھیلا جائے ان کے لوگ اپنی فورس بنائیں, اپنی فورس بنا کے وہ لوگ دخل اندازی کریں گے گورنمنٹ میں, اور اسی کی آڑ میں آپ اپنی بیرونی فورس بھیجیں گے. صحیح ہے. ورنہ وہ قبیلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. چلے ہم کوئی پلان کے ماتحت اس کام کو سر انجام دیں گے. تو انشاءاللہ آپ سے مشورہ ضرور کریں گے, چونکہ آپ نے کہا کہ اسے ماننا پڑے گا, ماننے کے بعد ہی کچھ مسئلے کا حل نکلے گا. میں چاہتی ہوں خوشحالی. ہاں ظاہر سی بات ہے. دیکھیں اگر پاکستان میں جو بھی انکم آتی ہے وہ یہاں 2 صوبوں میں بڑھ جاتی ہے, اور کے پی کے لوگ بھی بڑی آسانی سے مان جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. کیونکہ ان کے لوگ اگر ان کے لیے آپ ایک بھی بات کر لیں گے تو سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا, اور بلوچستان کی شان کو خراب کرنے والا اور خیبر پختونخوا کو بدنام کرنے والا, ذاتی نظام بنانے والا اور دولت کے مال بچنے والا, لوگوں کی ریاست اور جاگیر پہ قبضہ کر کے دکھانے والا, زبردستی کا حکمران بن کے پاکستان کو بدنام کرنے والا, یہ تمہاری مدد کرے گا. ہارا ہوا کھلاڑی, جاگیر کچھ نہیں ہوتی, ریاست کچھ نہیں ہوتی. پاکستان کی شان کو تم نے کیا سمجھا کہ پاکستان کا نظام سب کے سامنے جھکنے والا پٹنے والا تیرا خواب ہے؟ تو میرا خواب ہے, یہ ڈریم ہے میرا, کہ ایک دن میرا پاکستان نظر آئے گا اور پوری دنیا میں چھا جائے گا. تیری جنگ نہیں ہے, یہ میری جنگ ہے. تیری اوقات نہیں ہے, تو ہماری ٹوپی پہن کر بھی اس قابل نہیں ہے کہ تو یہ شہر کی سیڑھیاں چڑھے گی, ہر سیڑھی پہ میں نظر آؤں گا. کوئی مار سکتا ہے تو خان کو بول تو مار دے. خان تیرا خواب ہے نا مجھے مارنا. Big dream that killed me. Why you worry? And I don't discuss anybody who's the person. The priority, first priority
I am the select, my world war is the start with the captain. ہم کپتانی خود کریں گے اور ورلڈ وار کے لیے جنگ کے لیے تیار ہیں. بگ چیف ہم خود بنیں گے پرائیویٹ. سرکار پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، نہ ہم سرکار پہ بھروسہ کرتے. یہ ہمیں غدار کہتے ہیں اور تم سے غدار کہلواتے ہیں. کشمیر کا سمجھوتا کر کے کشمیر پہ خاموشی اختیار کرنے والے کشمیر کا سودا کر کے پھر کشمیر کی بات کرتے ہیں. کمال ہے، بھارت یاسین کے لیے آج تک اسٹرائک نہیں کی. کشمیر کی گلیوں میں کھیلنے والے بچے بھی بھارت یاسین کو یاد کرتے ہیں. اور کئی پاکستان کی سرزمین پہ امن قائم کرنے والے کشمیر کی آزادی کو دیکھتے ہیں. برصغیر ہند پہ تباہی کی دورائے پہ لا کر کھڑا کرنے والے کشمیریوں کو یرغمال بنانے والے سازشی عناصر خان سریعام موجود. 2 سال خاموش رہا، کرفیو لگا رہا، بولا نہیں، گرما رہا، یہ رہا وہ رہا. آخر یہ ذوالفقار بھٹو جیسے عظیم قائد کو غدار کہنے لگے تو پروگرام کو بڑھ گیا. بھٹو ایبسولوٹ ناٹ بولنے والا ریئلٹی پہ پیس بھی افغان ہند محمد کے نام پہ ایک کام کر گیا. جہاں محمد کی بات ہوگی وہاں کوئی بات. محمد کی شان شیر علی کے نام ہے. شیر علی میرا نام ہے. شیر علی، شیر علی، شیر علی. کیسے بھول جائے اپنے رب کو، کیسے بھول جائے اپنی شان کو، کیسے بھول جائے اپنے نبی اور کلمے کی شان کو، کیسے بھول جائے اللہ کے نظام کو. لا الہ الا محمد رسول اللہ محمد کی شان ہے. میرا یہ ایمان ہے، یہ کلمے کا نشان ہے، اللہ کا نظام ہے. کون کہتا ہے محمد کی جان اور شان بلوچ پاکستانی ہے تو جانی. شہر میں گلیوں میں ایک نام چلے گا، اللہ کا نظام چلے گا. تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی. تمہیں مارنا نہیں آیا، تمہیں مروانے ہمیں نہیں آیا. تم ہمیں مارو گی. تمہاری قوم، تمہاری دنیا دولت رکھتی ہے. دولت کیا ہے، جاگیر کیا ہے؟ سوچ رکھو، امن کر کے دکھاؤ. اگر تم سمجھتی ہو ہم چھپ جائیں گے تو سوال ہی پیدا کرو. ہم اتنی آسانی سے مر جائیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا. نسل ہماری ہے، اصل ہماری بات ہے، آدم کی ذات ہے. جب ہم کسی کو ماریں گے تو کھڑا کوئی نہیں ہوگا. ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنا بھی نہ کرو ہمارے ساتھ ظلم کہ یہ دنیا تمہیں چھوڑ دے اور تم تنہا رہ جاؤ. ظلم آخر ظلم ہے، ظلم مٹ جائے گا. انتظار کرنا، پھر میں آؤں گا. یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا. میری چپل یہاں پڑی ہے، یہ چپلوں کے نشان میں پاؤں ننگے جاؤں گا. میرے شہر کو پتا ہے کہ میں واپس آؤں گا. میری قوم بھی گواہ ہے، میرا رب بھی گواہ ہے، جو خود کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا نبی کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے. حضرت علی اور امام حسین حسن، بی بی فاطمہ کا نام ہے. اللہ کا نظام محمد کی شان ہے. میں کہا تھا نا، یہ جہادی لوگ ہیں، ان کے ساتھ پنگا لینا بہت بڑا مشکل گیم ہے. ہمیں ان کو اٹھانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا بھی ہے. کیا تمہارے پاس امریکن فورس موجود ہے یا نہیں؟ سبھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کی آپ فکر نہ کریں. دیکھا جھلک؟ ایک ہی نا بس. کچھ مجھے سمجھ 15420 ڈینجر مین. سوچ رہی ہوں میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کروں بھی یا نہ کروں بھی. سوچے میڈم سوچے، اور مجھے بھی سوچنے کا موقع دے، کیونکہ
یہ میڈم رپورٹر ہے آپ سے. وعلیکم السلام. یہ امریکہ سے آئی ہے. اچھا جی جی میڈم میں آپ کا جی انٹرویو. جی جی بتائیے. دیکھیے میم میں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آئی ہوں کچھ. جی جی بالکل. ہاں چلے آفس. ہاں چلو چلو ہاں آ جائیں. جی مس آپ نے انٹرویو لینا تھا بتائیں. یس آپ کا انٹرویو تھا چھوٹا سا. بس یہ انٹرویو نہیں ہے ایسی گپ شپ. میں نے کہا چلے آپ سے کر لی جائے. تو بس میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہاں کے لوگ پاکستان کے سب وہاں جانا چاہتے ہیں اور آپ وہاں سے واپس یہاں پاکستان میں ہیں جبکہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. ویسے آپ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. وہاں پہ میرے اپنے نہیں تھے اور یہاں کے لوگوں سے مل کر ایسا فیل ہوتا ہے کہ سب اپنے پیار ہے محبت ہے. اور یہاں پہ بے روزگاریاں بہت ہیں. وہی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں نے کہا یہاں کے لوگ مر رہے وہاں جانے کے لیے اور کہ الٹا وہاں سے یہاں آ گئی. جی بالکل. میرا آنے کا مقصد یہ تھا یہاں پہ کہ میں جو بے روزگار بچے گھوم رہے ہیں جو ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں جو چوریاں کر رہے ہیں چمارے چوریاں پھر ڈکیتیاں یہ ساری چیزیں بہت عام ہو گئی پاکستان میں. تو میں اسے روک تھام کے لیے آئی ہوں تاکہ کچھ بزنس کر کے دوں. میری کچھ الگ مختلف لوگوں سے میٹنگ ہوئی ہے تو ان لوگوں نے الگ الگ اپنی اپنی رائے دی ہمارے سب کو سپورٹ کرنے کے لیے. جی جی بالکل کہ میں کوئی بزنس کر کے دوں. وہ بچے جو ہیں جو بے روزگار وہ اپنے کاروبار کو لے کر چلیں اور اپنے گھر گرہستی کریں. اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی کھلائیں نہ کہ حرام. بالکل ایسا ہی. زیادہ تر تو اب تو یہی ہو رہا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مر رہا ہوتا ہے بھوکا پیاسا. نہ روزی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب پہلے ایک کماتا تھا یہاں پہ 10 کھا لیا کرتے تھے آرام سے ایزیلی کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور اب تو 10 کما رہے ہیں اور 10 بھی نہیں کھا پا رہے. میرے نیوز پہ یہی ساری چیزیں دیکھ کر میں ڈیلی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ عوام کیسے گزارا کر رہے ہیں. پھر میں نے سوچا چلو میں کیوں خود جا کر وہاں پہ وزٹ کرتی ہوں وہاں کے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں جو بھی پریشانیاں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں. انشاءاللہ دیکھیں آپ کی ایک اچھی سوچ ہے نا. آپ نے اچھا سوچا ہے. انشاءاللہ آپ بہت اچھا کریں گے. آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگ جڑ جائیں گے کیونکہ ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے. وہ ڈوبنے والے کو تنکر کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. تو آپ نے پہل کری ہے پھر آپ کو دیکھ کے دوسرے بھی کریں گے. ایسے تھوڑی تھوڑی مدد اگر انسان کر دے اگر ہمارے پاس ہے اتنا تو ہم چاہے تو کر سکتے ہیں. مگر میں تو کوئی کرتا نہیں ہوگا. میرے پاس جتنا بھی ان لوگوں سے بھی لے کے اپنے پاس ہی رکھو. تو آپ نے بہت اچھا کام کیا. آپ کی بہت اچھی سوچ ہے. آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اور بھی لوگ آ جائیں گے آپ سے جوائن ہو جائیں گے. ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. آپ بھی مجھے مشورہ دیں کہ کیا ایسے روزگار کروں کہ جتنے لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے آسانی سے روزگار فراہم کر سکیں. کچھ آپ بھی مشورہ دیں. بالکل. میں کچھ خواتین ہماری ایسی ہیں جو ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہیں انہوں نے جاب کرنی ہے جاب کرنا چاہتی ہیں جو بچیاں. میں نے ایسی بہت ساری دیکھی ہیں تو ان کو جاب نہیں ملتی. نہیں واقعی نہیں. آپ کو جاب نہیں ہے. صرف ڈگریاں ہیں اور ڈگریاں لے کر بیٹھے ہیں گھروں تو آپ ہی مجھے مشورہ دیں کیا کروں. انشاءاللہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2-3 جو خواتین ہمارے پاس ہیں اس ٹائپ کی ان کو لے کر آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پھر آپ کو اس کا مشورہ جو بھی ہے تو کچھ تو ہوگا نا آپ کے مائنڈ میں کہ یار یہ بزنس کرنے سے یہاں پہ بچیوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی وہ اپنے گھر کو لے کر چلیں گی. تو جب بھی میں آپ سے چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے کچھ گائڈ کریں. ویسے تو خواتین کے لیے تو میں نے یہ بہت اچھا سوچا تھا کہ گھر پہ ان کو بزنس کروایا جائے. جیسے بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہے کہ باہر نکلنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا کیا کر کے دیں ان کو آپ بتائیں. تو ان کے لیے چھوٹا موٹا کوئی بزنس ایسا کر لیں. جیسے میں نے سنا یہاں پہ سلائی وغیرہ کے کام بھی بہت ساری خواتین کو. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے چھوٹی موٹی سلائی مشینیں ہو گئی ہیں ان کو پرووائڈ کر دیں ہم. اور کچھ بچیاں بیوٹیشین بھی ہیں بیوٹیشین ہے تو ان کو چھوٹے موٹے پارلر کھلوا دیں. اس کے بعد وہ اپنا سیٹ کرتی رہیں گی تھوڑا بہت کہ اسٹارٹ ہم کروا کے دیتے باقی وہ اپنی ارننگ کرتی رہیں گی تو اسی سے بناتی رہیں گی. کسی کو مشین دلوا دی کسی کو پارلر کھلوا دیا. ایسے بہت ساری خواتین ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہنر ہے پر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے. تو ان کے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس جگہ جگہ میں آپ کو لے کے چلوں گی. آپ وزٹ کر لے گا پراپر طریقے سے. آپ ان کو خود دیکھ لیجیے گا کہ وہ اس لائق ہے کہ آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں یا نہیں. اگر آپ کا دل مانے تو آپ کر سکتی ہیں ان کی مدد کرنا. تو میں ان کو منع کر کے
आगे बढ़ जाएंगे। ज़रूर भाई, चलिए बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मैं चलती हूँ, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वालेकुम अस्सलाम जी, बताएं। शुक्रिया मैडम, आपने यहाँ मुझे बुलाया, मेरी दावत को आपने कबूल किया कि मैंने कहा मैं आना चाहता हूँ आपने तरह किया है। जी बिल्कुल। कहना नहीं चाहता, उस पर जो मीटिंग हो रही थी वहाँ पर ऑफिस के अंदर, जी 5-6 लोग थे, आपको पता होगा। हाँ, मसला ये कि मेरा ताल्लुक है अपना पंजाब से भी है, सिंध से भी है, और जैसे मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाह ही रही हैं तो फैसलाबाद से अच्छी जगह कोई नहीं। क्या चीज़ किया जाए वहाँ पे? ठीक है, फैसलाबाद में भी हम कर लेंगे, अगर वहाँ पे बेरोजगारियाँ हैं तो क्यों नहीं करेंगे? बेरोजगार है तो यहाँ पर भी, हर जगह पूरा पाकिस्तान में बेरोजगार है, लेकिन जो काम चल रहा है वो है टेक्सटाइल का, जो कराची से शिफ्ट हो गया सारा फैसलाबाद पंजाब वाला। अब मैं चाह रहा हूँ कि या तो वो कारोबार वापस ही आ जाए, तो अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करती हैं तो हमें वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगी इंडस्ट्री, वही बहुत मुश्किल है। अच्छा ये मुश्किल है, तो फिर हम वहीं कर लेते हैं। वहीं कर लें, मैं चाह रहा हूँ वहीं कर लें। कपड़े का पाकिस्तान में उससे बड़ा कपड़े का कोई गैप नहीं है। टेक्सटाइल के काफी नाम सुने हैं। और जूते ही मारते हैं वहाँ पे। अच्छा हाँ, ये भी करते हैं। ड्रामे मशहूर है वहाँ की फैसलाबाद के। तो अब आप अगर बात करें तो मैं आगे बात करूँ। जी जी बिल्कुल, आप कंप्लीट बात कर ली और जो भी खर्चा आ रहा है, जो चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट करके आप मुझे बताएं, जो भी खर्चा आ रहा है मैं आपको चेक दे दूँगी। नहीं, आपकी बात समझी। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो और लोग हैं, जो 2-3 और हैं ना, आप मैं किसी के मामले में दखल नहीं देता, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझसे ज़रा बच कर रहे हैं आप। क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ही चाह रहा हूँ कि मैं सबको भुगत के बैठा हूँ। ये लोग वो हैं जो इन्वेस्टर आते हैं, उनको अपने झांसे में, मैं खुला आपको बताऊँ तो अपने झांसे में फंसा के उनका पैसा बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, मैं तो आवाम के लिए करना चाह रही हूँ, तो मैं सबके साथ करना चाहूँगी। आप करना चाहिए ना आवाम के लिए, वो और लोग तो नहीं है। मैं तो मुखलिसाना एक मशवरा दिया आपको। अब वो कहता है कि सिंध में इन्वेस्ट करें, KPK में करें, या बलूचिस्तान में करें, या पंजाब में करेंगे तो बहुत फायदा। चलिए आप वाली बातों पे मैं नज़रसानी करती हूँ, बाकी मैं देख लूँगी, खुद मैनेज कर लूँगी, आप इसके लिए परेशान हो। इसके लिए तकरीबन हमें कोई ऐसे कोई 1.5 अरब से हमारा काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको तकरीबन कंप्लीट मुझे 15 प्रोसेस मिलियन। डिटेल्स दें आप मुझे कंप्लीट, ठीक है, जो भी प्रोसेस है उसे हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस बात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुझे पता है मेरे भी बड़े दुश्मन है कारोबारी जो होते हैं ना, तो वो खासतौर पर जो बैठे हुए थे आपके बराबर में, वो मुझे पता है आएंगे, आपको शायद मेरे बारे में भी उल्टा सीधा बोले, लेकिन मेरी आप हिस्ट्री आप गूगल पर सर्च कर सकती हैं, शहनशाह कंपनीज के नाम से। आप बेफिक्र हो जाए, मैं किसी की बातों पे नहीं आने वाली, और कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वो करती हूँ जो मेरा दिल है, सुनती सबकी हूँ, करती अपनी। अच्छा, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी वगैरह चाहिए हो तो नहीं जी, मेरी अपनी है, यहाँ पे सब कुछ है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैं चाह रहा था कि हर एक लंच एक आप हमारी तरफ से PC होटल में कर लें, तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। जी बिल्कुल, इसके लिए मैं टाइम निकालूंगी, फिर मैं आपको नहीं करवा। अरे टाइम तो निकालना, और आपने कहा ना मैं कल ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा दूंगा, परसों का लंच रखते हैं, आपने खाली साइन करना है। ठीक हो गया, ठीक है जनाब, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, बस थोड़े कुछ काम भी है ना, जब मैं परसों फ्री हुई तो फिर मैं आपको टाइम रख देती हूँ मीटिंग की, और फिर साथ हम लंच भी कर लेंगे, लंच या डिनर जो बेटर हो। तो आपकी इजाज़त है मैं कल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा दूँ? श्योर, आप करवा लें। या अगर चाहती हैं तो मैं फैसलाबाद की सारी डॉक्यूमेंट्री आपको भेज देता हूँ फैक्ट्रीज की। ना मुझे व्हाट्सएप भी वो कर भी दिया, आप- वो और भी फिर आप बाकी देखो। जो भी मेरी असाइनमेंट चाहिए मैं आपको दे दूँगी। बस ठीक है, इंशाल्लाह फिर परसों आपसे लंच पर मुलाकात हो रही है, इंशाल्लाह। मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आऊँगा। या वो जी जी, आप बेफिक्र हो जाए, उसकी टेंशन आप नहीं लें। हाँ, तो मैं फैसलाबाद वाले में अपनी फैक्ट्री है जो उसको रेडी करने की तैयारी करता हूँ, और यहाँ से मैं खुशखबरी भेज देता हूँ। देखें उनको क्या गरीब लोग हैं, तकरीबन उस फैक्ट्री में कोई 1,500 लोग काम करते हैं। 1,500 लोग?
फिलहाल बेरोजगार बैठे हैं ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, वो इतने 1,500 सारे लोगों के रोजगार लग जाएंगे। यही तो अच्छा 1,500 लोगों का चूल्हा जलेगा। आप सोचिए कितनी दुआएं देंगे आपको, बिल्कुल। है ना। तो बस ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि कंपनी की आप शुरुआत करें, इनोवेशन करें, तो परसों इंशाल्लाह उनका काम हो जाएगा। ठीक है, मेरा अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके।